السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اہل الصدق والصفا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے تھوڑی دیر کی کچھ گفتگو اور عرض و معروض کے لیے کلام مقدس کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا تلاوت کیا وہ ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ اور واقعی یہ صرف قرآن کی بولی نہیں، بلکہ ہم اگر جائزہ لیں حالات کا، لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھیں، جنازوں کو اٹھتے دیکھیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں، بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر قبرستانوں میں جا کر کبھی غور کریں کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، کیسے کیسے لوگ تھے، تو ہمیں بھی یہ کہنا پڑے گا اور ہمارا دل و دماغ اس بات کو قبول کرے گا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سچائیوں کی جان ہے، اور بے شک دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ و رسول نے اس بات کو یاد دلایا ہے کہ تم مانو تو نہ مانو تو، جانو تو نہ جانو تو، کچھ بھی کرو، لیکن دنیا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ایک خواب ہے، اس کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو۔ جیسے خواب دیکھنے کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، ایسے یہ دنیا جو ہے، انسان جب مرتا ہے تو اس کو مرتے وقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ عمر چاہے 100 سال کی ہوئی ہو، مگر یہ سب خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اب اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ ان کو مرتے وقت دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ خواب ہے، اور کچھ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا ہی میں اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ خواب ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ خواب ہے۔ اور وہی لوگ جنہوں نے دنیا ہی میں اس کو جان لیا کہ یہ خواب ہے،
وہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں اور وہی اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں۔ آج کل مجھے دھیان آیا ایک چیز، پہلے کے مقابلے میں دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ میں نے پہلے کا دور بھی دیکھا، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان میں ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے زمانے میں یہ رشتے جو ہوتے تھے، بیاہ شادیاں، تو ان میں گھر کے بڑے بوڑھے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، لڑکی ہو چاہے لڑکا، جہاں رشتہ کر دیتے تھے، بچے جو ہیں وہ سر جھکا کر کے اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت تھی، بڑی برکت تھی۔ اپنے بڑوں کا کہنا ماننے میں، اپنے بڑے بوڑھوں کے سامنے جھک جانے میں بڑا سکون تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے خود، ان کی عمریں ڈھلک رہی ہیں، 25 کے، 30 کے، 35 کے، بعد 40 کے، لڑکی نہیں مل رہی، سمجھا؟ عمریں ڈھلک رہی ہیں۔ اور یہ ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے مرد و عورت کی، یہ 50-60 سال کے بعد تو ویسی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، تو وہ مشکل سے وہ 20، 25، 30 سال کا ایک جھٹکا ہے، اس کے لیے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ پتہ نہیں دنیا میں 7 دن رہنا ہوتا تو شاید شادی ہی نہیں کرتے، ایسی ڈھونڈتے ہی رہتے، سمجھے؟ ٹھکرا رہے، کیل کانٹے سے دیکھا جا رہا ہے، فیل کرنے میں مزہ آ رہا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ جو اب بڑے بوڑھوں کی نہیں چل رہی ہے، اب وہ لڑکیوں کے جھنڈ پھر رہے ہیں، عورتوں کے جھنڈ پھر رہے ہیں دیکھتے ہوئے۔ ان کو بس اسی سے مطلب کہ آنکھیں کیسی ہیں، دانت کیسے ہیں، کان کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے، ہاتھ کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں۔ ارے یہ چیزیں بھی دیکھو، کوئی سمجھدار آدمی اگر دیکھے تو وہ خالی رنگ نہیں دیکھے گا، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ رشتہ دار کیسا ہونا چاہیے، جس سے ہمارا واسطہ رہے گا وہ کیسے لوگ ہونا چاہیے۔ اب وہ لونڈیار لونڈیاں پھر رہی ہیں ماری ماری، سمجھے آپ؟ وہ کیا جانے، وہ تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے رنگ ہے، کیسا۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ حضور کی حدیث سنو، ہمارے حضور نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے ہر موڑ پر ہماری اتنی اچھی رہنمائی کی ہے، اتنی اچھی رہنمائی مخلوق میں کوئی کر ہی نہیں سکا آج تک۔ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سے شادی 3 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کی دینداری، فرماتے ہیں نمبر 2 اس کی مالداری، نمبر 3 اس کی ظاہری خوبصورتی۔ 3 چیزوں کو گنا کر کے آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ دینداری کو زیادہ اہمیت دیا کرو۔ کائے کو؟ دینداری کو۔ کون کہہ رہا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی تعریف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، ان کا فرمان ہے۔ تو کہ ظاہری صورت جو ہوتی ہے، شکل و صورت جو ہوتی ہے، رنگ جو ہوتا ہے، اس سے اتنا نفع نہیں پہنچتا ہے۔ جب کسی ایسے آدمی سے آپ کا واسطہ پڑے گا، دیندار ہو، اخلاق اچھا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، سمجھدار ہو، سمجھے آپ، تو اس سے جو سکون ملے گا وہ ظاہری خوبصورتی سکون نہیں ملے گا۔ ظاہری خوبصورتی ایک دھوکہ ہے۔ ایک بار میں نے کہیں پڑھا ہے کسی تاریخ کی کتاب میں، کوئی نواب صاحب تھے، یہ بات یہ مسلمانوں میں بھی کچھ یہ نواب، کچھ ذمہ دار اور کچھ بادشاہ لوگ بڑے بڑے ظالم بھی ہوئے ہیں، مسلمانوں میں بھی بادشاہ نواب لوگ بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں، بڑے ظلم کرتے تھے۔
لیکن ہاں یہ بات یہاں ضرور کہہ کے چلوں گا کہ کبھی بھی اچھا انہوں نے ظلم جو کیے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کسی ایک قوم پر کیے ہیں، بلکہ یہ جو ظالم ہوتا ہے وہ غیروں کے لیے بھی ظالم ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے بھی ظالم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی ایک مذہب والے پر کیے ہیں، بلکہ وہ یہ ظالم جو ہوتے تھے یہ سب پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور پوری اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کو 1450 سال کے اندر کبھی بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، ایک بھی ریکارڈ نہیں۔ آج بدنام کیا جا رہا ہے۔ 1450 سال کی اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس طاقتیں بھی رہی ہیں، بڑے بڑے سربراہان مملکت، بڑے بڑے اہل خدمت و شوکت و حکومت و ولایت و سلطنت، بڑے بڑے تمتراک و شان و شوکت والے شہنشاہان جبروت اس قوم میں ہوئے ہیں، مگر کبھی بھی حضور کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلاطین کا زمانہ، عمراء و وزراء کا زمانہ، کبھی بھی کسی دور میں بھی کبھی بھی کسی غیر مسلم کو کسی بھی مسلمان طاقت والے نے زبردستی کسی کو مسلمان کیا نہیں، ایک بھی ریکارڈ نہیں۔ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، سمجھے آپ؟ آج کل کہہ رہے ہیں کہ اس کو زبردستی کر لیا، اور پھر جو قرآن شریف میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کہا، مجبور کر کے زبردستی ہوگا تو مسلمانی کا وہ دل سے ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ خیر، تو یہ نواب لوگ، ذمہ دار لوگ، بات یہ بادشاہ لوگ، ان میں کچھ اچھے بھی ہوئے ہیں، کچھ بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں۔ ایک نواب نے ایک مرتبہ ایک کوئی اس کے شہر میں جو ایک بھلے آدمی رہتے تھے، کوئی بزرگ تھے، ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کا چرچا تھا، اسے بلا کر کے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو سجا بنا کر کے ہمارے یہاں بھیج دو۔ یہ کرتے رہتے تھے یہ لوگ، ایسا یہ لوگ بہت کرتے تھے۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے۔ اب وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر جا کر کے اس لڑکی کو دست لانے والی دوا دی، 8 دن دست چلائے۔ 8 دن کے دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی 8 دن میں کیا ہوا ہوگا، رنگ پھیکا پڑ گیا، رگیں چمکنے لگیں۔ 8 دن کے دستوں کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اور اس کے دستوں کا جو لیٹرین جو پخانہ ہوتا تھا اس کو مٹکے میں جمع کرتے رہے، اور 8 دن کے بعد وہ مٹکا سر پر رکھ کے لڑکی کو لے کے نواب کے یہاں پہنچے۔ کیا ہوا، لڑکی لائے کہاں ہے کہ یہ لڑکی ہے، تو وہ حسن کیا ہوا، وہ خوبصورتی کیا ہوئی؟ انہوں نے مٹکا کھول کے وہ پخانہ دکھایا کہ یہ ہے وہ خوبصورتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواب، یہ ظاہری حسن پہ مت مرو، یہ سب آتی جاتی چیز ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بیماری کے جھٹکے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے نا، بڑے بڑے خوبصورت جوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ساری خوبصورتی رکھی رہ جاتی ہے، وہ حالت بن جاتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، بھرا نہیں جاتا ہے، گھر والے ہی بھرتے ہیں جنہیں محبت ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ ایسی ظاہری چیز، یہ حسن و چمک، یہ رنگ و روغن، یہ ظاہری چیز پہ اتنا مر رہے ہیں کہ شادی نہیں کر رہے ہیں، بڈھے ہوئے جا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ بالکل اسلام کے جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے الٹے چل رہے ہیں۔ 20-30 سال کا یہ زمانہ ہوتا ہے، یہ جوانی کی امنگیں، اس کے لیے اتنا پورا پھر رہا ہے، اتنا ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے، عمریں ڈھلک گئیں، سمجھے آپ؟ پتہ نہیں دنیا کو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، حدیثوں میں حضور نے جتنی دنیا کی اہمیت کم کرنے کو کہا تھا، اتنی ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دیں۔ کہا گیا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جھٹکا ہے، یہ خواب ہے، قرآن کی آیتیں تم کو سناؤں تو سناتا چلا جاؤں، حدیثیں پڑھوں تو پڑھتا چلا جاؤں، سمجھا؟ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔
وَمَلْ هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کے نہیں ہے۔ لہو و لعب، کھیل تماشے جیسے کھیلا، جب تک کھیل رہے ہیں تب تک مزہ ہے، ختم، اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور خوب جان لو آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جب تک اس نے وقت رکھا ہے، اور دنیا کی اوقات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رشتہ داریوں کے معاملے میں جو بہت ڈھونڈ رہے ہو، بہت تلاش کر رہے ہو، یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے کئی بار یہ باتیں کہی ہیں اپنی تقریروں میں کہ تھوڑا بہت دیکھو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔